پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہار جاں فضا تم ہو، نسیم گلستاں تم ہو، بہار باغ رضواں تم سے ہے، زیب جنا تم ہو۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بھولا آپ کی رفعت سے نسبتی ہمیں کیا ہے، وہ کہنے بھر کی نسبت تھی، کہاں ہم ہے کہاں تم ہو۔ اور ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کرنا ہے وہ اب کر لو، ابھی نوری جواں تم ہو۔ آج کی یہ محفل اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ چونکہ میرے بعد دو مہمان اور باقی ہے، ایک نعت خواں اور ہماری جماعت کی عظیم خطیب مقرر ہمارے قائد، تو میں اپنی گفتگو کو بہت مختصر کرنے کی کوشش کروں گا، اور کوشش کی جائے گی کہ میں آدھے گھنٹے کے اندر اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں، تاکہ ہمارے دونوں مہمانوں کو آپ اچھے سے سن سکیں۔ یاد رکھیے، ہم اس تصور کے ساتھ کسی محفل میں شریک ہوتے ہیں کہ جس طرح سے ہم مہمان ہیں، بقیہ اور بھی مہمان آپ کے ہیں، تو جس شوق کے ساتھ آپ ہمیں سنیں، اتنے ہی ذوق و شوق کے ساتھ آپ ان کو بھی سنیں۔ مہمان کو اگر آپ جلسے میں بلاتے ہیں تو اچھا کھانا کھلانے سے زیادہ مہمان نوازی یہ ہے کہ آپ ان کو اچھے سے سنیں، اس لیے کہ کھانا تو شاعر اور خطیب اور ناظم اپنے گھر بھی کھا سکتا ہے، لیکن اصل میزبانی کا حق اسی وقت ادا ہوتا ہے جب آپ ان کو اچھے سے سن لیتے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ پاک اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت لمبی چوڑی کوئی تمہید پیش کرنے کی بجائے اختصار کے ساتھ یہ کہ پوری دنیا کے اندر اس وقت اگر قوم مسلم کو نشانہ بنایا جا رہا ہے تو اس کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ دنیا سمجھ چکی ہے کہ مسلمانوں کا نوجوان ناکارہ ہو چکا ہے، اس لیے کہ جوان کسی بھی قوم کا سرمایہ ہوتا ہے۔ قوم کے بوڑھوں کو دیکھ کر کے اندازہ نہیں لگایا جاتا، قوم کے بچوں کو دیکھ کر بھی اندازہ نہیں لگایا جاتا، قوم کے جوانوں کو دیکھ کر کسی قوم کی بلندی اور پستی کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ جس قوم کا جوان متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، قوم کا درد رکھنے والا ہوگا، ملک اور ملت کے درد میں تڑپنے والا ہوگا، اس قوم کی تاریخ سنہری حرفوں سے لکھی جا سکتی ہے۔ اور جس قوم کا جوان آوارہ ہو جائے، عیاش ہو جائے، پاپی ہو جائے، مجرم ہو جائے، پھر اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ آج اگر پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ کسی قوم کی بیٹیاں لوجوں میں بک رہی ہیں تو اسے قوم مسلم کہتے ہیں۔ اگر کسی قوم کی بیٹیاں سگنلوں پر برقع پہن کے بھیک مانگ رہی ہیں اسے قوم مسلم کہتے ہیں۔ اگر آج علمی معیار جھاڑو دینے والے اور بیت الخلا صاف کرنے والوں سے بھی زیادہ کسی قوم کا گرا ہوا ہے تو اسے قوم مسلم کہتے ہیں۔ ہمارے پاس نہ سنجیدگی رہ گئی، نہ متانت رہ گیا، نہ وقار رہ گیا، نہ علمی دوستی رہ گئی۔ اب ہمارے پاس حال یہ ہے کہ سوائے دھیگا مستی کے اور سوائے ہول ہپار کے، سوائے موج مستی کے، سوائے گناہوں کے، ہمارے پاس رہ کیا گیا ہے؟ ایک دور تھا، ہمارے جوانوں کی پہچان تھی کہ جس کی آنکھوں میں
اللہ کے خوف کی چمک دیکھو، سمجھ جاؤ کہ یہ مسلم جوان ہے۔ جس کے چہرے پر سنت مصطفیٰ کا غازہ دیکھو، سمجھ جاؤ کہ یہ مسلم جوان ہے۔ جس کی زبان پر تلاوت قرآن اور نعت رسول دیکھو، سمجھ جاؤ کہ یہ مسلم جوان ہے۔ اور آج اپنے جوانوں کی پوزیشن دیکھو، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ اللہ پاک قیامت کے دن تم سے نعیم کے بارے میں پوچھے گا۔ قرآن کی ایک ایک آیت کی 70 ہزار تفاسیر ہے۔ ایک قول اس پر یہ بھی ہے کہ نعیم سے مراد جوانی ہے۔ اللہ بالخصوص تم سے تمہاری جوانی کے بارے میں پوچھے گا، تم نے جوانی کیسے گزاری، کس حال میں گزاری۔ ڈاکٹر اقبال نے مسلم جوانوں کو عقاب سے تشبیہ دی ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں ایگل بھی کہتے ہیں، شاہین بھی اس کو کہا جاتا ہے، غرض کے تھوڑا سا فرق ہے، لیکن اقبال جیسا مفکر اپنی قوم کے جوانوں کو عقاب سے تشبیہ دیتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ اللہ اکبر۔ عقاب کیا ہوتا ہے؟ بس اسی پہ گفتگو کروں۔ مجھے عقاب سے بہت محبت ہو گئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے مرشد سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے جب اپنی شان بیان فرمائی تو اپنے آپ کو بھی ولایت کے عقاب سے تشبیہ دی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں انا البازی و اشہب کل شیخ، کہ میں ولایت کی دنیا کا باز ہوں، یعنی عقاب ہوں۔ آخر عقاب میں کچھ تو رکھا تھا کہ سرکار غوثیت ماب نے اپنے آپ کو عقاب سے تشبیہ دی ہے۔ یہ عقاب کیا ہوتا ہے جسے ہم عقاب کہتے ہیں؟ اقبال نے بڑی واضح نصیحتوں کے ساتھ ایک مومن جوان کو عقاب سے تشبیہ دے کر کے بتایا۔ نمبر ایک، عقاب جو ہوتا ہے وہ بڑا باغیرت پرندہ ہوتا ہے۔ نمبر ایک، عقاب کی خصوصیت ہے کہ عقاب سب سے اونچا اڑتا ہے۔ عقاب کے ساتھ کوئی چیل نہیں اڑ پاتی، کوئی کوا نہیں اڑ پاتا، کوئی پرندہ نہیں اڑ پاتا۔ عقاب کی بلندی اتنی ہوتی ہے کہ اس کے برابر کوئی اڑنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اقبال پیغام دے رہے ہیں، مفکر ملت پیغام دے رہے ہیں، اے میرے مسلم جوان، تو بھی عقاب کی طرح ہے۔ تو ہر فیلڈ میں اتنی بلندی پر جا کہ دنیا کا کوئی جوان، کسی مذہب و ملت کا جوان تیرے برابر پرواز نہ کر سکے۔ تیری بلندی کے آگے سب کی بلندیاں پستیوں میں تبدیل ہو جائے۔ عقاب کی طرح اڑ، تیری شان یہ ہے۔ اور سرکار غوث پاک نے بھی فرمایا عقاب صرف عقاب کے ساتھ اڑتے ہیں، عقاب کووں کے ساتھ نہیں اڑتے۔ اے مسلم جوانوں، تم بھی تو عقاب ہو، تمہارا کام کووں کے ساتھ نہیں ہے، عقاب کا کام عقاب کے ساتھ ہے۔ مطلب کیا؟ تمہاری دوستی مومنوں کے ساتھ ہونی چاہیے، تمہاری نشست و برخاست مومنوں کے ساتھ ہونی چاہیے، تمہارا اٹھنا بیٹھنا مومنوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ شرابیوں کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہونا چاہیے، جواریوں کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اور غیر اللہ کے ساتھ، غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اللہ کے شان میں بے ادبی کرنے والوں کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ عقاب جب پرندہ ہو کر کووں کے ساتھ نہیں اڑتا تو تم رسول اللہ کی امتی ہو کر شرابیوں کے ساتھ کیسے بیٹھتے ہو، جواریوں کے ساتھ کیسے بیٹھتے ہو، سود خوروں کے ساتھ کیسے بیٹھتے ہو؟ میں ان کو کافروں میں نہیں گن رہا ہوں، لیکن ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، کیا رسول اللہ کا فرمان تمہارے کانوں تک نہیں پہنچا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو دنیا میں جس سے محبت کرے گا قیامت کے ساتھ دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اپنے موبائل کی اسکرین پر ہیرو کی تصویر لگانے والوں، ذرا سوچو تو صحیح، تم ہیرو سے محبت کر رہے ہو، فلاں فلاں خان صاحبوں سے اور فلاں فلاں نچنیوں سے محبت کر رہے ہو۔ سوچو آقا نے کیا فرمایا، المرء مع من احبا، جو جس سے محبت کرے گا وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، قیامت کے دن اسکرین پر آ کر زنا کرنے والوں کے ساتھ تم اٹھنے کے لیے تیار ہو؟ بتاؤ۔
اعظم کے نام پہ جھومنے والوں. ابھی عظمت بھائی نعت شریف پڑھ رہے تھے, منقبت پڑھ رہے تھے, مجھے اچھا لگ رہا تھا کیا کہ جو قوم غوث پاک غریب نواز کے نام پر, تاج الشریعہ کے نام پہ, اعلیٰ حضرت کے نام پہ اتنا جھومتی ہو, امام حسین کے نام پہ, اس قوم کو سدھارنا تو میرے لیے آسان ہو گیا. لیکن بڑی معذرت کے ساتھ میری قوم جھومنے اور چومنے کو تو تیار ہے, میری قوم میدان عمل میں آنے کے لیے کب تیار ہے؟ آپ مجھے بتائیں, مجھے بتائیں. صرف جھوم اور چوم کر انقلاب نہیں آ سکتا جب تک کہ ہم میدان عمل میں نہ آئیں. رسول اللہ نے صحابہ کرام کو عمل کے میدان میں پختہ فرمایا تھا. وہ قوم جو نمک اور کافور میں فرق نہیں کر سکتی تھی, اس قوم کو اللہ کی پہچان عطا کی تھی, اس قوم کو خدا کی معرفت عطا کی تھی. جو لوگ اللہ پر خود راستے پر نہ تھے, میرے نبی نے ان کو ہادی اور مہدی بنا دیا تھا. کہنے والے نے کہا تھا جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. حضرت عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا ہے, یہ حضرت عیسیٰ کا معجزہ ہے. میرے نبی نے مردوں کو مسیحا کر دیا ہے, اس لیے کہ زندہ کرنا عیسیٰ کا کام ہے, لیکن مردہ بھی مردہ زندہ کرنے لگ جائے, اس منزل پہ مردے کو پہنچانا یہ مصطفیٰ جان ہے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا, مردے مسیحا ہو گئے. یہ مصطفیٰ جان رحمت کی نگاہوں کا کمال تھا. لیکن ہم تو ابھی تک نمازی بھی نہ ہو سکے, وہاں مردے مسیحا ہو گئے اور ہم نمازی بھی نہ ہو سکے. تو پتا چلا مصطفیٰ جان رحمت کی نظر میں اب بھی شک نہیں ہے. جو نظر کل تھی وہ اب بھی ہے, جو نظر کل تھی وہ اب بھی ہے. اگر ہم نمازی نہ ہوئے تو اس کا کیا مطلب؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نگاہ مصطفیٰ سے محروم ہو گئے. نگاہ تو وہی ہے جس پہ پڑ گئی وہ مسیحا ہو گیا, جس پہ پڑ گئی وہ ہادی اور مہدی ہو گیا. تو آپ مجھے بتائیں, اگر آپ اتنا پھدک رہے ہو کہ ہم حضور کے ہیں, حضور کی نظر پڑنے پر تو آدمی سدھر جاتا ہے. اگر آپ اور ہم نہیں سدھر رہے ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں کہ حضور نے رخ پھیر لیا ہے, ایسا تو نہیں کہ حضور نے چہرہ پھیر لیا ہے. آپ اور ہم کہاں ہیں؟ گھر جا کر ان جملوں کو سوچنا. سنیوں جب یہاں نظر سے محروم ہو گئے تو وہاں کیسے نظر پڑے گی؟ حضرت پیر نصیر الدین نصیر نے کہا تھا مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی, مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی. کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا. اب حضور کی نظر کیا ہے؟ اگر محشر میں نظر پڑ جائے تو جہنمی جنتی بن جائے, جسے گھسیٹ کر جہنم میں لے جا رہا ہو, اور حضور کی نظر پڑ جائے تو پھر وہ جہنم میں نہیں جائے گا. اب مجھے بتاؤ, حضور کی نظر جہنم میں جانے نہیں دیتی. اگر ہم پر بھی حضور کی نظر رحمت ہوتی تو زنا کے اڈے پہ میری قوم کا جوان کیوں جاتا؟ تاش کے پتوں کے اڈے پہ میرا جوان. جملے برے لگے تو معاف کرنا, لیکن یہ آپ کے بھلے کے لیے ہے. کہیں حضور نے رخ تو نہیں پھیر لیا؟ کہیں حضور نے, اب آپ کہیں گے نہیں حضور تو رحمت للعالمین ہے, حضور ہم سے رخ کیسے پھیر سکتے ہیں؟ تو میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں, وہ رحمت للعالمین بھی ہیں لیکن وہ غیور العالمین بھی ہے. اس اعتبار سے شاید حضور کا تعارف آپ کے سامنے نہیں ہوا ہوگا. توجہ اگر آپ کی ہے تو سن لیں, حضور جہاں رحمت ہے وہاں غیرت بھی ہے. وہ سراپا رحمت ہے تو سراپا غیرت بھی ہے. اور خود فرماتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق میں مجھ سے بڑا باغیرت اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا. یہ بات یاد رکھنا. اور ایک بات اور سن لیں, رحمت سب کے لیے ہے مگر غیرت صرف اپنوں کے لیے. بس اس پہ میں بات مکمل کر دوں گا کیونکہ دو مہمانوں کے لیے مجھے وقت پہ گفتگو ختم. بہت دھیان سے سن لینا, اس لیے کہ بہت طویل گفتگو کرنے کی بجائے اگر اللہ مختصر کروا کر کے بامانہ کرا دے تو اس کا کرم. لیکن توجہ کرنا, اہل منبر کی صرف دعا لینے کے لیے
میں ان کی معلومات میں کوئی اضافہ نہیں کر سکوں گا، لیکن صرف دعا لینے کے لیے، اور اگر غلطی کروں تو توجہ کرنا جملوں پر، میری اصلاح یہی کر دینا، کیونکہ ہم تو وہ لوگ ہیں جن کا نعرہ ہے آر نار سے بہتر ہے۔ اپنے جملوں کو واپس لینے میں آر ہوتی ہے، ہمیں آر نہیں، یہاں آر کوئی دلائے گا، لیکن یہ آر نار سے بہتر ہوگی۔ یہاں رجوع کرنے میں، توبہ کرنے میں، پلٹ جانے میں بہتری ہے۔ اگر اڑ گئے تو وہاں نار ہے، یہاں زیادہ سے زیادہ آر ہے، اگر واپس لے لیا جملے تو آر ہے، وہاں تو نار ہے، تو اس لیے آر نار سے بہتر ہے۔ یہ جملہ امام حسن نے فرمایا تھا۔ تو توجہ کرنا، غور کرنا، دھیان۔ حضور جہاں رحمت ہے سراپا، تو حضور غیرت بھی ہے سراپا۔ ان سے بڑا غیور کائنات میں، اللہ کی کائنات میں کوئی نہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، رحمت سب کے لیے، غیرت صرف اپنوں کے لیے۔ اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھے۔ دو بچے لڑ رہے تھے، آپس میں ایک دوسرے کو گالی دے رہے تھے، آپس میں ایک دوسرے کو گالی دے رہے تھے۔ ایک بچہ پڑوسی کا تھا جس سے آپ کا کوئی رشتہ نہ تھا، ایک بچہ آپ کا خود کا تھا۔ اگر آپ واقعی شریف ہیں، دونوں بچے گالی دے رہے ہیں، تماچا کس کو ماریں گے؟ پڑوسی کے بچے کو یا خود کے بچے کو؟ اپنے بچے کو، کیونکہ یہ اپنا ہے۔ اپنوں کے لیے ہی غیرت ہوتی ہے۔ دوسری مثال، بھونڈی ہے، معاف کر دینا، دو لڑکیاں ہیں، ایک لڑکی جس سے کوئی آپ کا رشتہ نہیں ہے، وہ پارک میں کسی لڑکے کے ساتھ دیکھی گئی، اور ایک لڑکی وہ ہے جس سے آپ کا بڑا قریبی رشتہ ہے، وہ بھی کسی لڑکے کے ساتھ دیکھی گئی۔ آپ کان کس کا پکڑو گے؟ سزا کس کو دو گے؟ اگر آپ واقعی شریف ہیں تو بولو، آپ جس لڑکی سے، آپ کا جس بیٹی سے آپ کا رشتہ ہے، اسی کو آپ مارو گے، اسی کو سزا دو گے، اسی کو تنبیہ کرو گے؟ مطلب کیا؟ جب آپ امتی ہو کر غیرت اپنوں کے لیے اتنی رکھتے ہیں، تو وہ نبی ہو کر اپنی امت کے لیے کتنی غیرت رکھتے ہیں، اس کو تھوڑا توجہ سے سن لے۔ میں نے کہا نا کہ کہیں حضور نے منہ تو نہیں پھیر لیا ہم سے، جو ہم در در کے بھکاری بنے ہیں، جو ہم مجرم بنے ہیں، جو ہم پاپی بنے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور وہ کتنے نازک مزاج کے، اللہ اکبر، وہاں مزاج میں کتنی نزاکت ہے اپنوں کے لیے۔ تھوڑا توجہ کر لیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضور علیہ السلام کی تمام ازواج میں سب سے چہیتی بیوی اما خدیجۃ الکبریٰ کے وصال کے بعد اگر سب سے کوئی چہیتی بیوی تھی تو ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ اما جان عائشہ صدیقہ تھی، جن کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے۔ بلکہ ام المومنین خود فرماتی ہیں، میں حضور سے ناراض ہو کر کے بیٹھ جاتی تھی، گھر میں بات نہیں کرتی تھی، اور حضور مجھے خود منانے آیا کرتے تھے۔ بلکہ حضور اتنا پیار کرتے تھے ان سے، جب حضور ان کو مناتے اور وہ نہ مانتی تو اما جان عائشہ پاک فرماتی ہیں کہ حضور میرے کانوں کی لو پکڑ کر کہتے، اے ننی منی عائشہ اب تو خوش ہو جا، تو اس وقت میں ہنس دیتی۔ آقا فرمایا کرتے، عائشہ جب تو مجھ سے راضی ہوتی ہے تو بھی مجھے معلوم ہوتا ہے، اور جب تو مجھ سے ناراض ہوتی ہے تو بھی مجھے پتا چل جاتا ہے۔ اما عائشہ پاک نے کہا وہ کیسے؟ تو فرمایا جب تو کہتی ہے رب محمد نے یہ کہا، رب محمد نے یہ کہا، رب محمد نے یہ کیا، رب محمد نے وہ فرمایا، جب تو محمد محمد کہنے لگتی ہے میں سمجھ جاتا ہوں تو مجھ سے راضی اور خوش ہے، اور جب تو ناراض ہوتی ہے تو کہتی ہے رب ابراہیم نے یہ فرمایا، رب ابراہیم نے وہ فرمایا، رب ابراہیم نے ایسا کیا، تو جب تو ابراہیم ابراہیم کرنے لگتی ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ تم مجھ سے ناراض ہو گئی ہے۔ سوچو خاتم النبی جین جس کو منانے آئے، وہ اما جان عائشہ کی شان کیا ہوگی؟ جس کے بستر پہ قرآن نازل ہو، اس اما عائشہ پاک کی شان کیا ہوگی؟ اللہ اکبر۔ ہم عشق والے تو یہاں تک کہتے ہیں کہ بستر عائشہ رش کے طور ہے، اس لیے کہ حضرت طور پر حضرت موسیٰ جاتے ہیں اور توریت جیسی کتاب آتی ہے، اور بستر عائشہ پر جان موسیٰ محمد عربی تشریف لاتے ہیں، اور بستر عائشہ پہ قرآن مقدس نازل ہوتا ہے۔ اتنی مقدس خاتون ہے کہ ظالم نے الزام لگایا تو اللہ نے قرآن میں ان کی طہارت کو بیان فرمایا، ان کی پاکیزگی اور عفت کو بیان فرمایا۔ اس اما عائشہ پاک کا حال یہ، ایک مرتبہ ریشم کا پردہ، ریشمی پردہ گھر کی دیوار پہ لٹکایا، ریشمی پردہ گھر کی دیوار پہ لٹکایا،
حضور تشریف لائے تو دیکھا سیدہ عائشہ کے گھر کے حجرے میں ریشم کے پردے دیوار پہ لٹکے ہیں. حضور گھر میں نہیں گئے, چہرہ پھیر لیا. توجہ کریں, غور فرمائیں. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں حضور کا امتی ہوں, حضور مجھ سے کیسے چہرہ پھیر سکتے ہیں, تو آپ سے پوچھتا ہوں, آپ کتنے بھی چہیتے اور ہم کتنے بھی چہیتے, اماں عائشہ پاک کی طرح ہمارے لیے تو چاہت اتنی نہیں ہوگی. وہ محبوبہ ہے, محبوب رب العالمین ہے. جب وہ پردہ دیوار کو لگا لے تو حضور وہاں سے چہرہ پھیر کر کے واپس ہو جاتے ہیں. دوسری حدیث دھڑکتے دل سے سننا. اگر حدیث نہیں ہوتی تو ہمت نہیں ہوتی یہ بولنے کی جو بولنے جا رہے ہیں. ایک مرتبہ اماں سیدوں کی ماں, سیدہ کائنات, مخدومہ کائنات, حضور کی اولاد میں سب سے زیادہ حضور نے کس کو چاہا ہے تو وہ سیدہ فاطمہ کی ذات ہے. ان کے آنے پہ حضور کھڑے ہوئے ہیں, اور ایک دو مرتبہ نہیں, بار بار کھڑے ہوئے. سیدہ عائشہ پاک فرماتی ہیں کہ میں نے جب بھی دیکھا کہ فاطمہ آ رہی ہے تو حضور اٹھ کر ان کے لیے کھڑے, اور صرف کھڑے نہیں ہوئے, اپنی جگہ چھوڑ دی اور اپنی جگہ پہ خود ان کو بٹھایا. اور ان کو بٹھانے کے بعد کیا فرمایا, فدا کے امی وابی یا فاطمہ, فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. حضور اپنے ماں باپ جس پہ قربان کرے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہے. اور فرمایا میں نے اپنی بیٹی کا نام, بخاری شریف کی حدیث ہے, میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ فاطمہ پر بھی جہنم حرام ہے, اور جو فاطمہ سے محبت کرے اس پر بھی جہنم حرام ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سیدہ کی شان یہ ہے, بلکہ ہمارے اسی دور کے کچے شاعر نے کچا شعر کہا ہے, ایک پلو میں سما جائیں گے سب ماہو نجوم, ایک پلو میں سما جائیں گے سب ماہو نجوم, چادر فاطمہ زہرا کو سمجھا کیا, چادر فاطمہ زہرا کو سمجھا کیا ہے. اللہ اکبر. کربلا کا پورا میدان, کربلا کا پورا میدان جس کا مرہون منت ہے اسے فاطمہ الزہرا کہا جاتا ہے. سنیو, کربلا کا حسین کبھی نہ ملتے اگر حسین کو فاطمہ جیسی ماں نہ ملتی. کیا کہنے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا حسین یا علی. جب میرے امام اس بارگاہ میں خراج پیش کرتے تو کہتے ہیں اللہ اکبر, سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. میرے امام نے جان احمد کی راحت کا مطلب کیا, جب سب بے چین ہوتے ہیں تو حضور کو یاد کرتے ہیں, اور جب حضور بے چین ہوتے ہیں تو فاطمہ الزہرا کو. جان احمد کی راحت پہ ہر بے چین دل کا چین اللہ کا رسول ہے, اور رسول اللہ کو جو راحت عطا کرے اسے فاطمہ الزہرا کہتے ہیں. جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. اور پھر کہتے جس کا آنچل نہ دیکھا مہو میرے نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. اور ایک مقام پر کہتے ہیں نور بنت نور زوج نور ام نور, نور نور مطلق کی کنیز اللہ لما نور کا. یہ ہے سیدہ کائنات, رسول اللہ کی نسل قیامت تک جس سے چلتی رہے گی وہ سیدہ. یہ شان ہے سیدہ کی. آقا نے فرمایا فاطمہ تو ام ابی ہاں ہے, تو میری ماں کی طرح, یعنی اشارہ دے دیا میری ماں کو کسی نے دیکھا نہیں سیدہ آمنہ کو, لیکن کردار آمنہ دیکھنا ہے تو کردار فاطمہ الزہرا. یہ شان ہے سیدہ. لیکن اب سنو غیرت مصطفیٰ, غیرت مصطفیٰ. پھر کہہ رہا ہوں حدیث میں نہ آتا تو ہمت نہیں تھی. ایک دن سیدہ پاک نے سونے کے کنگن پہنے, حضور کی غیرت, بس بات پوری ہوتی ہے, حضور کی غیرت. سیدہ نے سونے کے کنگن پہنے. سونا عورت کے لیے حلال ہے, جائز, صحیح ہے. عورت اگر سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک سونے میں لگ جائے منع ہے؟ بالکل منع نہیں, جائز بالکل.
تو سب کی بیٹیوں کے بچیوں کے بیویوں کے لیے سونا حلال ہے، حضور کے گھر والوں کے لیے بھی ہے، لیکن پہن لیا سیدہ نے سونے کا کنگن۔ اللہ کے رسول ملنے کے لیے آئے، سیدہ کے ہاتھ میں سونے کا کنگن دیکھا، منہ پھیر اور منہ پھیر کر چلے گئے۔ توجہ کرنا سنیو، مائیں اور بہنیں تو آپ کی میں کس کے گھر سے منہ پھیر کے جا رہے ہیں؟ کس کے گھر سے؟ بدعتوں منی فرمایا، میرے جگر کا ٹکڑا۔ یہ کسی کے لیے نہیں فرمایا، کائنات میں کسی کے لیے نہیں کہا میرے جگر کا ٹکڑا، ایک ہی ذات ہے جسے سیدہ فاطمہ کہتے ہیں۔ حضور نظر پھیر کر، چہرہ پھیر کر جا رہے۔ حرام کام، سیدہ حرام کام تو نہیں کر سکتی، حرام کام تو نہیں کر سکتی نا، بدعائے مصطفیٰ ہے، معصوم نہیں ہے لیکن محفوظ ضرور ہے نا۔ مگر حضور نے کیا کیا؟ چہرہ پھیر لیا۔ سیدہ رو پڑی، بابا چہرہ پھیر کے کیوں واپس چلے گئے؟ مزاج جانتی تھی، اچھا یہ سونے کے کنگن حرام نہیں تھے، ناجائز نہیں تھے، مکروہ بھی نہیں تھے، بدعائے مصطفیٰ کے شایان شان نہ تھے۔ ایک چیز حرام ناجائز الگ ہوتی ہے، لیکن ایک چیز کیا ہوتی ہے؟ شایان شان نہ ہونا۔ سیدہ چونکہ رسول اللہ کی شہزادی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے راز کی بات جاتے جاتے دنیا سے انہی کو کہا تھا کہ مجھ سے پہلے آ کر کے تمہیں ملاقات کرو گی۔ اس شہزادی جس کے لیے کھڑے ہوتے تھے، آج انہوں نے سونے کے کنگن پہنا ہے، شایان شان نہیں تھے، بس چہرہ پھیر لیا اور چہرہ پھیر کر کے حضور واپس ہو گئے۔ سیدہ نے فوراً سونے کے کنگن، جس سے میرے بابا ناراض ہو جائیں، سونے کے کنگن اتار کر حضرت بلال کو دیا، جاؤ بیچ کر کے اس کو مدینے کے غریبوں میں بانٹ دو۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور پھر تشریف لائے تو کنگن نہیں تھے۔ بابا کیوں آپ واپس چلے گئے؟ چہرہ پھیر کے فرمایا، میں یہ چاہتا ہوں کہ میری شہزادی میرے نقش قدم پر ہو۔ نبی کے گھر والوں کو کب زیب دیتا ہے کہ وہ سونا اور چاندی پہنے؟ اس لیے واپس۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اتنی چہیتی ہستیوں سے حرام کام نہیں ہوا، ناجائز کام نہیں ہوا، خطا نہیں ہوئی، گناہ نہیں ہوا، صرف شایان شان کام نہ تھا تو حضور نے ان سے چہرہ پھیر لیا۔ جب اتنے چہیتوں سے اتنی نزاکت ہے مزاج میں کہ ایک کام شایان شان نہیں ہوتا تو حضور رخ پھیر لیتے ہیں، تو بتاؤ مسلمانوں آج اپنی راتیں کیسی گزرتی ہے؟ جو فجر کی نماز میں سوتا پڑا رہتا ہو، جو جوا کھیلتا ہو، جو شراب پیتا ہو، جو عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرتا ہو، پھر حضور اس کو پیار سے کیسے دیکھتے ہوں گے؟ کیا اس سے بھی چہرہ نہ پھیر لیتے ہوں گے؟ اور یہ تو دنیا ہے، دنیا، یہ تو دنیا ہے، یہاں تو موج مستی میں گزار رہے ہو۔ جب قبر میں جاؤ گے، قبر میں جاؤ گے میرے بھائی، اور جب قبر میں جاؤ گے اور اکیلے دفنا دیے جاؤ گے، کتنی بے بسی اور بے کسی ہوتی ہے نا۔ بڑے بڑے طاقتور، بڑے بڑے علم والے، بڑے بڑے ڈگری والے، بڑے بڑے خطابات اور القابات پانے والے، جن کے لیے جلسوں میں نعرے لگتے تھے، جن کے لیے جلسوں میں تالیاں بجتی تھی، جن کے لیے جلسوں میں تھالیاں بجتی تھی، جن کے لیے بڑے بڑی ڈگریوں کے اعلانات ہوتے تھے، جب مرتے ہیں تو جنازے میں کتنے بے کس اور بے بس نظر آتے ہیں۔ اب بتاؤ قبر میں رکھے گئے، سب نے منو مٹی کے نیچے دبا دیا، دبا کر کے چلے گئے۔ انسان بے بسی میں سوچتا ہے بھائی تو بھی گیا، باپ تو بھی گیا، ابا تم بھی گئے، بیٹو تم بھی گئے، یار دوست، دیکھو کتنی بے وفا دنیا ہے۔ جب سب چھوڑ کر چلے جائیں گے نا تو وہ جان وفا تشریف لائیں گے قبر میں، اور میرے امام کہتے ہیں جب حضور قبر میں آئیں گے تو کیفیت کیا ہوگی؟ امام کہتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ مجھے بتاؤ اکیلے حضور قبر میں بچانے کے لیے آ گئے۔ میرے امام کہتے ہیں ماں جب ایک لوتے کو چھوڑے آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، بندے کو مرکز میں تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہمیں پلاتے یہ ہیں، قصر دنا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں، انا آتینا کل کوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں۔ یہ میرے نبی کی شان ہے، میرے نبی کا مقام ہے۔ اب مسلمانوں سوچو جب سیدہ فاطمہ کے ہاتھ میں سونے کے کڑے دیکھ کر ان کے گھر سے منہ پھیر کر چلے جاتے
ہیں सैयदा आयशा के घर में चाहे वो रेशम के पर्दे देखकर उनके घर से मुंह फेर कर चले जाते हैं। अब बताओ हुजूर कब्र में तशरीफ लाए, आपको नमाजी न पाया, आपको रोजेदार न पाया, आपके चेहरे पे दाढ़ी न पाया और नाराज होकर कब्र से मुंह फेर कर चले गए, बताओ क्या हो? किसको आवाज दोगे, किसको पुकारोगे? यहाँ जो धितिंग आपकी चल रही है वहां कोई धितिंग चलेगी ना, वहां किसी की दादागिरी चलेगी ना किसी की बाबागिरी चलेगी, वहां तो कब्र में बेबसी ही बेबसी होगी। अगर उनको रहम आए तो आए, वरना वो कड़ी मार है क्या होना है, राह पुरखार है क्या होना है, पांव अफगार है क्या होना है। हम तो जब सुनते हैं कि कब्र में हुजूर आएंगे तो उछलते हैं, कभी ये भी सोचा हुजूर आएंगे और हम जैसे ना हंजारों पर नजर पड़ी और अल्लाह ना करे 1000 बार। उनकी रहमत से तो ऐसा नहीं, लेकिन उनकी गैरत से डर लगता है। जिगर मुरादाबादी ने कहा था, इस उम्मत आसी से न मुंह फेर खुदाया, नाजुक है बहुत गैरत सुल्तान मदीना, बहुत नाजुक है उनकी गैरत। अगर मुंह फेर कर कब्र से चले गए तो कितनी बर्बादी होगी, कितनी तबाही होगी। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, हम हुजूर का सामना कब्र में कैसे करेंगे? क्या गुनाह नहीं किया, क्या जुर्म नहीं किया, क्या पाप नहीं किया, हुजूर का सामना कैसे करेंगे? सरकार गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी जो महबूब सुबहानी थे, जब मदीने मुनव्वरा पहुंचे तो हुजूर के दरबार में उनकी खड़े होने की हिम्मत न हुई, बस खड़े होके सलाम किया और सलाम करके हट गए ये कहते हुए, अल्लाह इनके सदके मेरी मगफिरत कर दे। हुजूर के सामने खड़े होने की गौस पाक ने हिम्मत नहीं की। पता नहीं कहां तक ये बात दुरुस्त है। हमारे एक बहुत बड़े आलिम दीन ने हमारे दादा मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आजम के बारे में मुझे बताया कि जब मुफ्ती आजम से किसी ने कहा कि सरकार की सुनहरी जालियां कितनी खूबसूरत है ना, तो मुफ्ती आजम ने कहा हमने भी सुना है कि बहुत खूबसूरत और नूरानी जालियां हैं। तो किसी ने कहा हुजूर आप तो 2-2 मर्तबा मदीना शरीफ गए और आप कहते हैं कि हमने भी सुना है और आप महीनों महीनों मदीने मुनव्वरा रहे। तो मुफ्ती आजम ने फरमाया, सुनहरी जालियों के सामने मेरी जाने की हिम्मत नहीं होती थी कि हुजूर को क्या मुंह दिखाऊंगा। अपने वक्त का कुतुब मुफ्ती आजम आलम इस्लाम वहां मुंह दिखाने की हिम्मत नहीं कर रहे, गौसे पाक वहां खड़े होने की हिम्मत नहीं कर रहे। ये अदब है। डॉक्टर इकबाल से किसी ने कहा था, इकबाल तुम जर्मनी तक जाते हो, बरतानिया तक जाते हो, मदीने क्यों नहीं जाते? तो इकबाल ने कहा जा सकता हूं, जाने का शौक भी है, लेकिन हिम्मत नहीं पाता क्योंकि हुजूर को जाके मुंह क्या दिखाऊंगा। पीर नसीरुद्दीन नसीर ने कहा था, शर्म इसियां से नहीं सामने जाया जाता, शर्म इसियां से नहीं सामने जाया जाता। ये भी क्या कम है, तेरे शहर में आए हुए हैं। अब बताओ जब इतने बड़े बड़ों से मुंह फेरा जा सकता है तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि हुजूर ने हमसे मुंह फेर लिया है? और जिससे हुजूर मुंह फेर ले, अल्लाह की रहमत उससे मुंह फेर लेती। और हुजूर अलैहिस्सलाम जिसकी तरफ रुख कर ले वो पापी नहीं रह जाता, वो गुनहगार नहीं रह जाता। अब फैसला आपने करना है कि हुजूर की नजरे करम के मुस्तहिक बनना चाहते हो या हुजूर अलैहिस्सलाम मुंह फेर ले, किस पे राजी हो? आपकी मर्जी है। अगर ये चाहते हो कि हुजूर मुंह फेर ले, फजर में सोते रहिए, हम कुछ नहीं कहेंगे। ताश के पत्ते खेलते रहिए, हम कुछ नहीं कहेंगे। कानों में ईयरफोन लगा के गाने सुनते रहिए, कुछ नहीं कहेंगे। जो मर्जी कर लो। कुतुल कुलूब में शेख अबू तालिब मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने हदीस लिखी है। ये तसव्वुफ की अव्वलीन किताब है, अव्वलीन किताब है तसव्वुफ की। शेख अबू तालिब मक्की कुतुल कुलूब में लिखते हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो मुझसे इश्क का दावा करे और रात भर सोता रहे, मैं मोहम्मद ऐलान करता हूं कि वो झूठा है, झूठा। यानी कि जो आशिक होगा वो कभी रात भर सो नहीं सकता। वो या तो इबादत करेगा, या तो वो दुरूद पढ़ेगा, या तो वो कुरान की तिलावत करेगा, या तो हुजूर के लिए रोएगा, या तो हुजूर के लिए आंसू बहाएगा। अब मुझे बताओ, आका खुद फरमा रहे जो इश्क रसूल का दावा करे पूरी रात सोए वो झूठा है। फजर की नमाज रात को नहीं होती, उलमा से पूछो सुबह को होती है। जो रात को सोए, रात में इबादत न करे, हुजूर फरमाए वो इश्क रसूल के दावे में झूठा है। जो सुबह को फजर में भी ना उठे, उससे बड़ा झूठा कौन होगा? आप
آپ کہتے ہیں مولانا تلواریں چل رہی ہے ہم برباد ہو رہے ہیں. ہم کہتے ہیں حضور جس کو جھوٹا کہہ دے میں نہیں, میری اوقات کیا, میں تو تم سب میں زیادہ گرا پڑا ہوں, لیکن آپ سے پوچھتا ہوں حضور جس کو جھوٹا کہہ دے. فجر میں کیوں نہیں اٹھتے؟ نیند نہیں کھلتی. ٹرین پکڑنے کے لیے نیند کھلتی ہے, فلائٹ پکڑنے کے لیے نیند کھلتی ہے, 6,000 اور 8,000 کی نوکری پہ جانے کے لیے نیند کھلتی ہے, اور حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے نیند نہیں کھلتی. بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ میرے عزیز 3 بجے تک جلسے میں جگ سکتے ہیں, مگر فجر کی نماز میں 10 بجے اٹھ نہیں سکتے. جس قوم کو حضور جھوٹا کہہ کے اس سے منہ پھیر لیں وہ قوم کیسے ترقی کرے گی؟ اس طرح کے ایک نہیں 1,000 جلسے کر لو, کامیابی نہیں مل سکتی. اگر کامیابی چاہتے ہو تو حضور کی نظر چاہیے. ارے انسان تو انسان ہے, اگر حضور پہاڑ پہ پیار کی نظر ڈال دیں تو وہ پہاڑ بھی جنتی ہو جاتا ہے. یہ نہیں فرمایا کہ احد مجھ سے محبت کرتا ہے میں احد سے محبت کرتا ہوں یہ جنت میں جائیں. پتھر کو جنتی بنا دے پیار کی نظر ڈال کر. ستون حنانہ کو ایک درخت کے سوکھے تنے کو جنتی بنا دے ایک نظر. ان کی نظر کی بات ہے, لیکن یاد رکھنا جس پہ نظر پڑتی ہے جس پہ نظر پڑتی ہے پھر وہ مجرم نہیں رہ جاتا. میرے پاس ہزاروں دلیلیں ہیں, ایک دلیل یہ بھی دے دوں. قطب الاقطاب سرکار قطب الدین بختیار کاکی کہتے ہیں اکثر غریب نواز آنکھ بند کر کے بیٹھے رہتے تھے, کبھی کبھی آنکھ کھولتے تھے اور آنکھ کھول کر جس کو دیکھ لیتے تھے اس کو ولی بنا دیتے تھے. جب غریب نواز نظر ڈال کر ولی بناتے ہیں تو رسول اللہ کی نظر پڑ جائے تو آدمی کیا بن سکتا ہے؟ ہم نمازی کیوں نہیں بن پا رہے ہیں؟ نگاہ رسول سے محروم تو نہیں. سود کے دندے کیوں کر رہے ہیں؟ یہ آپ پر ہے, آپ جانے. اللہ کرے مجھ پہ بھی نظر پڑ جائے اور آپ پر بھی نظر پڑ جائے, ہمارے حال کی اصلاح ہو جائے. باتیں بہت کہنے کو یاد آتی ہیں, لیکن اگر میں گفتگو طویل کرتا ہوں تو ایک صاحب باقی ہیں شاعر صاحب, وہ محروم رہ جائیں گے. اور میں نہیں چاہتا کہ میرے 10 منٹ کی تقریر پڑھ جانے سے کسی کا حق میں اپنے ہاتھ میں لے لوں, اس لیے کہ اچھی گفتگو کے لیے 10 منٹ ہی کافی ہے. اور کسی نے کہا تھا اگر حضرت تشریف لائے تو پھر ان کو موقع نہیں ملے گا. نہیں ملے گا, میں جانتا ہوں نہیں ہو پائے گا, مجمع بکھرے گا, وہ ہوگا. ٹھیک ہے, تو میں ایک بات آپ کے سامنے رکھ دوں, عشق کے حوالے سے اور حضور کی نظر ہی کے حوالے سے ایک بات رکھ دوں. اللہ ہو جس کو واقعی حضور سے عشق ہو جاتا ہے پھر وہ جنت اور جہنم کا نہیں سوچتا. توجہ کرو, جس کو حضور کا عشق ہو جاتا ہے وہ جنت اور جہنم کا نہیں سوچتا, پھر وہ حضور کی صرف خوشی کا سوچتا ہے بس. اب یہاں بہت نازک بات آتی ہے, حضور کی خوشی کا سوچتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ میں ایسا کام نہ کروں جس سے حضور کا دل دکھے. فقی ابو اللہ سمرقندی اپنی کتاب تنبیہ الغافلین میں لکھتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم کا قول ہے. توجہ سے سن, اب آپ نے حکم دیا ہے تو میں بول رہا ہوں, آپ میری بات پہ دھیان دے دیں. بس آپ نے 10 منٹ کا ٹائم دیا, میں نے چلے 10 منٹ بولتا ہوں, لیکن سن لے غور سے. میں پھر کہتا ہوں میں کوئی خطیب آدمی نہیں ہوں, مقرر نہیں ہوں. میری مجبوری سب سے بڑی ہے کہ میں مقرر نہیں ہوں. آپ مقرر کو ایک فن آتا ہے کہ لوگوں کو وہ کس طریقے سے باندھ کے رکھے اور وہ ترتیب سے بولتا ہے. میرے پاس کوئی ترتیب نہیں ہے, میرے زبان پر جو بات اللہ جاری کر دیتا ہے اس کے کرم سے, بس میں وہ دل کا درد آپ کے جو وہ سینے پہ انڈیلنا چاہتا ہوں. پھر آپ ادھر ادھر حرکت کریں گے تو وہ ذہن سے نکل جائے. میں نے زندگی میں کبھی تقریر یاد نہیں کی, میں تقریر یاد کر کے نہیں آتا. اگر ہم یاد کر کے آئیں گے تو پھر بولتے رہیں, لیکن یہاں یاد نہیں, یاد اللہ بس کرم فرمائے حال پر. تو عرض کیا کر رہا تھا کہ فاروق اعظم کا قول ہے اگر تم چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی کرتے ہو تو تم قبر میں رسول اللہ کو رنجیدہ کرتے ہو, ان کا دل دکھاتے ہو. یہاں چھوٹے بڑے گناہ کا مسئلہ ہی نہیں ہے, چھوٹا گناہ بھی کرو گے تو قبر میں کس کا دل دکھے گا؟ اللہ کے رسول کا. اب یہاں تھوڑا غور کر لو, اگر کوئی ماں کا دل دکھائے, ماں کا, تو مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا. جو ماں کا دل ایک بار دکھا دے مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا. جو رسول اللہ کا دل دکھائے, بتاؤ, اگر چہرے سے داڑھی منڈا رہے ہو اور گٹروں میں پھکوا رہے ہو, حرام کام کر رہے ہو, فلمیں دیکھ رہے ہو, گندی سیریلیں گندی پکچریں دیکھ رہے ہو, فحش گانے سن رہے ہو, عورتوں
ناجائز دوستی کر رہے ہو، مولانا کو پتا ہے کہ نہیں پتا، لیکن مولا رسول اللہ کو ضرور پتا ہے، کیونکہ وہ ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ میں سنیوں کے مجمع میں گفتگو کر رہا ہوں، سنیوں، ہم مر کے مٹی میں مل جانے والے کو رسول نہیں مانتے، ہمارا نبی تو زندہ ہے، ہم قسمیں اٹھا کے کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، اور صرف زندہ نہیں ہے، صرف زندہ نہیں بلکہ ہماری جان سے زیادہ قریب ہے، وہ رسول ہماری جان سے زیادہ قریب ہے۔ سوچو قبر انور میں رسول اللہ کا دل دکھا رہے ہو، آج کہتے ہو ہماری بستیوں سے دھواں اٹھ رہا ہے، ہماری بستیوں سے دھواں اٹھ رہا ہے، ہماری بستیاں تب مظلوم بن رہے ہو، مرثیے پڑھ رہے ہو، ماتم کنا ہو۔ جو قوم رسول اللہ کو کا دل دکھائے، حضور کو قبر انور میں اذیت پہنچائے، اس قوم کو خوشی کیسے ملے؟ میں نے کل ایک جملہ کہا تھا پڑوس کی بستی میں کہ اگر دور میں فرعون کی حکومت نہ بھی ہو، زمانے میں سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہو، تو بھی تم ایسے کچلے جاؤ گے جس کے تم مستحق ہو، جس کے مستحق ہو، کیونکہ جو رسول اللہ کا دل دکھائے، حضور تو صبر کر لیں گے، مگر اللہ کتنا غیور ہے محبوب کے معاملے، پھر وہ تو سزا دے گا۔ بھائی صرف ولی کی توہین کرنے پر، ولی کا دل دکھانے پہ اللہ جنگ کا اعلان کر دے، تو جو قوم ایک دن میں ہزاروں مرتبہ نبی کا دل دکھائے کلمہ پڑھ کے، آپ یہ جو تلواریں ہیں، یہ جو مصیبتیں ہیں، ہاتھ کسی کا بھی ہو، مسلط خدا کی ہوئی ہے، یہ اللہ کی مسلط کی ہوئی ہے۔ جانتے ہیں ہلاکو اور چنگیز خانے جب قوم پاپی ہوئی نا، تو مسلمانوں کی کھوپڑیوں میں انہوں نے شرابیں پی، مسلمانوں کی کھوپڑیوں میں شرابیں پی گئی۔ کب؟ جب مسلمان زانی ہوا، جب مسلمان پاپی ہوا، جب مسلمان مجرم ہوا۔ توبہ کر لو، اللہ کو راضی کر لو، اس کے رسول کو راضی کر لو، ورنہ یہ جو حالات ہے بڑے مختصر ہیں، اس کے بعد جو حالات آئیں گے کوئی پناہ نہیں دے گا، کہیں پناہ نہیں ملے گی۔ اقبال نے ایک صدی پہلے رونا روتے کہا تھا، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ تو آج کیا کر رہا تھا، جو عاشق ہوتا ہے نا سچا، وہ نبی کے دل کا خیال کر، وہاں جنت اور جہنم کی پھر اتنی فکر نہیں ہوتی، وہاں پر تو اصل و محبوب کے دل کا خیال ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک روایت آئی ہے کتاب التوابین کے اندر لکھی ہوئی ہے، اس کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں۔ ایک جوان، اس کا نام تھا ابن عبد الرحمن، میں نام نہیں لیتا، ابن ولدیت سے میں پیش کرتا ہوں، ابن عبد الرحمن اس جوان کا نام تھا۔ ایک مرتبہ وہ جوان رستے سے کسی کام سے حضور نے بھیجا تھا، گزر رہے تھے، ایک نہاتی ہوئی عورت پر ان کی نظر پڑے، اس جوان کی، ابن عبد الرحمن کی نظر کی، غسل کر، اب عورت غسل کر رہی ہو تو نظر پڑے تو کیا دیکھا ہوگا ان سے، لیکن حدیث پاک ہے اگر ناجائز منظر پر نظر پڑے اور فوراً پھیر لو تو یہ گناہ نہیں ہے، یہ گناہ نہیں ہے، بلکہ حدیث ہے اگر عورت پر نظر پڑے اور آدمی یہ سوچ کر کہ اللہ دیکھ رہا ہے فوراً پھیر لے تو اللہ اسی وقت اس کو جنت نعیم کا مستحق ٹھہرائے، بے حساب اس کا ٹھکانہ جنت نعیم ہے، کیونکہ وہ یہ سوچ کے نظر پھیر رہا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ لیکن عشق والوں کی تو بات ہی کچھ اور ہے، ان کے دل کی واردات کچھ اور ہے، ان کے قلبی معاملات کچھ اور ہے۔ جیسے ابن عبد الرحمن کی نظر عورت پہ پڑی، فوراً پھیر لیا نظر، اور نظر پھیرنے کے بعد آسمان کی طرف نظر اٹھائی، مولا مجھ سے کیا ہو گیا؟ اب عشق دیکھیے عشق جو ہوتا ہے قانون کے اوپر ہوتا ہے، قانون الگ بات کرتا ہے، عشق الگ بات کرتا ہے نا، وہ قانون کے نیچے نہیں بلکہ قانون سے اوپر ہوتا ہے عشق، یعنی قانون نے کہہ دیا نظر پھیر لو تو ثواب ملے گا، لیکن عشق کہہ رہا ہے جس نظر سے یار کو دیکھتا ہوں اگر اس نظر سے میں نے اغیار کو دیکھ لیا تو محبوب کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ نظر اٹھائی، مولا مجھ سے کیا ہو گیا؟ میں نے کس کو دیکھ لیا؟ جس چہرے سے جس آنکھوں سے رخ ودوہاں دیکھتا ہوں، زلف واللیل دیکھتا ہوں، مازاق چشم دیکھتا ہوں، والنجم دانت دیکھتا ہوں، اور گل قدس کی پنکھڑیاں اللہ اکبر ان کے لبھائے اقدس کو دیکھتا ہوں، آج میں نے کیا دیکھ لیا؟ کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ مولا مجھے معاف کر دے، یا جو تو چاہے سزا دے، انداز عاشقوں کا دے، تو مجھے معاف کر دے یا جو چاہے سزا دے دے، لیکن ایک عرضی ہے مولا، اس بات کی خبر
میرے محبوب کو مت ہونے دینا، اگر ان کو خبر ہو گئی تو ان کا دل ٹوٹے گا۔ میرے نزدیک ہر سزا سہنا آسان ہے، لیکن محبوب کا دل ٹوٹ جائے میرے لیے اس سے بڑی کوئی بات نہیں۔ سوچو، ایک عورت کو نہاتے ہوئے اچانک نظر پڑ گئی، چہرہ پھیر کر یہ غیرت ہے۔ رات رات بھر گندی فلمیں دیکھنے والوں، گندی پکچریں دیکھنے والوں، ننگی پکچریں دیکھنے والوں، کہاں سے عشق رسول کا دعویٰ کرنا ہمیں زیب دیتا ہے؟ بتاؤ، سوچو، غور کرو، کتنی بلندی پر اسلام لے گیا اور ہم کتنی پستی میں چلے گئے۔ وہ جوان رات دن کہہ رہا ہے، اب جس کام سے اس جوان کو بھیجا گیا تھا وہ جوان واپس پلٹ کر حضور کی بارگاہ میں نہیں گیا، بلکہ ایک جنگل میں وہ جوان چلا گیا ابن عبد الرحمن، اور رات و دن کہتا ہے اللہ مجھے یا معاف کر دے یا مجھے کوئی سزا دے دے، بس میرے محبوب کو اس کی خبر، دیوانگی ہے، میرے محبوب کو اس کی خبر مت ہونے دینا ورنہ دل ٹوٹ جائے گا، دل ٹوٹ جائے گا۔ ایک دن، دو دن، ایک ہفتہ، دو ہفتہ، 40 دن اسی میں گزر گئے۔ حضور علیہ السلام نے بار بار پوچھا ابن عبد الرحمن نہیں دکھتا، کہاں گیا؟ صحابہ کہتے ہیں حضور پتہ نہیں، کوئی خبر ہی نہیں اس کی۔ ایک دن میرے آقا نے 40 دن گزرنے کے بعد فرمایا اے عمر اور اے سلمان فارسی، تم دونوں جاؤ اور جا کر کے فلاں جنگل میں بیٹھا ہوا ہے وہ اور رو رہا ہے، اس کو میرے پاس لے کر کے آؤ۔ جب سلمان فارسی اور فاروق اعظم گئے تو دیکھا ایک چرواہا ہے، بکریاں چرا رہا ہے۔ اس سے پوچھا کہ ہمارا بھائی ابن عبد الرحمن تمہیں دکھا ہے؟ تو وہ کہتا ہے تمہارا بھائی کون ہے میں نہیں جانتا، اتنا جانتا ہوں ایک جوان ہے، اس سے کوئی غلطی ہو گئی اور وہ اپنی غلطی اپنے محبوب سے چھپانا چاہتا ہے۔ جنگل میں جب وہ روتا ہے تو پورا جنگل سوگوار ہو جاتا ہے۔ فاروق اعظم نے کہا سلمان مل گئے ابن عبد الرحمن۔ چرواہے سے پوچھا کہاں ہے وہ؟ تو چرواہے نے کہا میں نہیں جانتا کہاں ہے، رات کا انتظار کرو، جب رات ہوگی تو اس کے رونے کی آواز آئے گی۔ رات ہوئی، رات نے اپنی سیاہ چادر کو جب جنگل پر ڈال دیا اور سیاہ چادر جب وہ رات کی تن گئی جنگل پر تو کیا ہوا؟ اچانک رونے کی آواز آئی، اللہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ یا مجھے سزا دے یا معاف کر دے، مگر میری غلطی، میرے گناہ کی اطلاع میرے محبوب کو مت ہونے دینا ورنہ ان کا دل ٹوٹے گا۔ پہنچے، پوچھا ابن عبد الرحمن کیا حال کیا تو نے؟ چل اللہ کے رسول بلاتے۔ ابن عبد الرحمن نے کہا عمر میرے بھائی حضور نے بلایا ہے، انکار نہیں کرتا، لیکن ایک احسان کر یاد رکھوں گا۔ کیا؟ حضور کا میں سامنا نہیں کر پاؤں گا، مجھ سے ایسا کام ہو گیا میں حضور کا سامنا نہیں کر سکتا۔ جب نماز پڑھا رہے ہو نا حضور اس وقت تو مجھے لے کر کے چلنا، بس حاضری ہو جائے گی، سامنا نہیں ہوگا۔ فاروق اعظم نے کہا بہت اچھا۔ دونوں سہارا دے کے، نہ 40 دن ہو گئے کھایا ہے نہ پیا ہے نہ سوئے، دیوانوں کی طرح کیفیت ہے، چہرہ پیلا پڑ گیا، آنکھیں خشک ہو گئی، جسم ہلکا ہو گیا۔ ایسے عالم میں جب لے گئے تو حضور نماز پڑھا رہے تھے، اللہ کے رسول کی آواز کانوں میں پہنچی، چیخ مار کے بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے۔ حضور نے نماز پڑھائی، پوچھا کہاں ابن عبد الرحمن؟ صحابہ نے کہا حضور وہ تو بے ہوش ہو گئے۔ سرکار علیہ السلام نے ہاتھ پکڑا، حضور کے ہاتھوں کی ٹھنڈک پائی، ہوش میں آئے۔ ہوش میں آئے تو کہا یا رسول اللہ میرے گناہ کی خبر آپ کو تو نہیں پہنچی نا؟ اب وہ تو عالم غیب تھے، کیا کہنے، کیا کہنے، لیکن پردے ڈالنے کا انداز بھی کیا تھا۔ سرکار نے فرمایا ابن عبد الرحمن کیا ہو گیا؟ حضور ایسا کچھ ہو گیا، اب میرے جسم میں خون نہیں ہے، ایسا لگتا ہے چونٹیاں چل رہی ہے میرے جسم میں۔ آقا حضور آپ کا دل تو نہیں ٹوٹا نا؟ آپ کو خبر تو نہیں پہنچی نا میرے گناہ کی؟ سرکار نے فرمایا ابن عبد الرحمن میرے اللہ نے مجھے ایک ایسی آیت بتائی ہے، نازل فرمائی ہے، اگر